سر آپ نے نون لیگ کو الوداع کیا، بڑا پرانا ساتھ تھا نون لیگ کے ساتھ، آپ اسپوک پرسن بھی رہے، کیا وجوہات بنی کہ نون لیگ کو الوداع کرنا پڑا؟ یہ ایک ایشو نہیں ہوتا، جس طرح مفتاح اسماعیل کا ہوا تھا، ایک ایشو ہوا تھا کہ جی ان کو بلا کے لندن بلا کے انہوں نے کہا کہ جی مجھے وزیر خزانہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے اور کافی حد تک صحیح سمجھتے تھے کہ وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے اور اس طرح سے ان کی بےعزتی ہوئی ہے۔ میرا تو ایسا کوئی ایک فیصلہ نہیں تھا، اٹ واز اے پروسیس، وہ پروسیس میں کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور ظاہر ہے آپ کسی بنیاد پر مسلم لیگ میں یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی اس چیز پر کبھی بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ملٹی پارٹی سسٹم بالکل ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا اوپینین فارم کرنے کا حق ہے، بالکل، اور ڈفرینس آف اوپینین رکھنے کا حق ہے، بالکل ایسے ہی، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، چاہے گورننس کے حوالے سے ہو، تو ہر ایشو پر جینوئنلی ایک ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے۔ سو مسلم لیگ کی جو 3-4 جو پاکستان کے کور ایشوز ہیں، ابھی بھی ہیں بہت حد تک، لیکن 2012 میں جب میں جوائن کر رہا تھا تو اس وقت جو کور ایشوز تھے نا پاکستان کے، ابھی بھی تقریباً ویسے ہی ہیں، اس میں ایک سول ملٹری جو امبیلنس آپ کہتے ہیں، صحیح، جس کو آپ دوسرے طرح سے بیان کریں کہ سولین سپریمیسی، کہ آئین میں کس کا حق ہے فیصلہ سازی کا، آئین میں اور قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا اس تصور کے حوالے سے، تو وہ سولین جو پی ایم ایل این جو جس کو آپ کہتے ہیں نا پوسٹ 99 پی ایم ایل این، وہ بڑی کلیئرٹی تھی کہ سولین سپریمیسی ہونی چاہیے۔ اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ کسی ادارے کے خلاف ہیں، اس کا مطلب سمپل یہ ہوتا ہے کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سوورن ہو، وہاں فیصلہ سازی ہو، اس لیے کہ وہ عوام کے الیکٹ ہو کے نمائندے آئیں گے۔ سو ایک تو اس حوالے سے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت مین اسٹریم تھیں، بالکل اب بھی ہیں، پی پی پی، اب پی ٹی آئی، ان کا موقف تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، اور ڈفرینس جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مائنر ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت بڑا ہے، کہ وہ جس طرح آپ سنتے ہوں گے کہ یار اگر سولینز کام نہ کریں تو پھر ملٹری کیا کرے، وہ تو آئے گی نا، لیکن ہمارے آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں نا، نہ قائد اعظم کی تھنکنگ میں یہ تھی کہ یہ گنجائش رکھیں کہ جی اگر سولین لیڈرشپ کام نہ کرے تو کیا ہوگا۔ اور یہ ویسے ہی ہے جیسے پورا جہاں بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں اس میں بالکل کلیئرٹی ہوتی ہے، عوام میں بھی اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، کہ چاہے وہ ویسٹرن یورپ ہے، یو ایس ہے، کینیڈا ہے، فار ایسٹ جاپان وغیرہ ہیں، کہ جی سولین سپریمیسی کا ایک کانسیپٹ ہے۔ دوسرا جو بڑا ایشو تھا تو میں اس میں بالکل کلیئر تھا کہ پی ایم ایل این کا جو موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ آگے جا کے اور زیادہ اس کو انہینس ہوا جب 2017 وغیرہ میں جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، پھر پارٹی کو توڑا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، تو ہم سولین سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے تھے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ اگر وہ سولین سپریمیسی کی جنگ نہ ہوتی، اگر پاور کی جنگ، تو چوائس بڑی کلیئر ہے کہ پاور چاہیے ہر قیمت پر، پاور تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے، لیکن پاور میں آنے کے لیے آپ ووٹ کو عزت دو کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پرنسپلز کو چھوڑ جو کہ پرنسپل سٹینڈ ہے، یا آپ پاور کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے پاور میں آنا ہے، چاہے اس میں ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو ایک جگہ بند کر کے تالا لگانا پڑے تو بھی صحیح ہے۔ سو یہ پہلے موقف نہیں تھا۔ اسی طرح سے جو آپ کی فورن پالیسی کے حوالے سے جو موقف اس وقت تھا میاں نواز شریف کا، کہ جی اب ہمارے جو نیبرز ہیں خاص طور پر، اس میں ہماری ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور ایک ایسی ریلیشن شپ جس کی بنیاد پر ہم پیس بھی ہو اور پھر ہم ٹریڈ کریں، تجارت کریں آپس میں، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے عوام ہوں، کہ وہاں واگا بارڈر سے اگر پیاز آتے ہیں 30 روپے کے تو اس کا فائدہ عوام کو، تو اس کا فائدہ عوام کو ہوگا نا، سستا ٹماٹر آئیں گے تو عوام کو فائدہ ہوگا، یہ ان کی تھنکنگ تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ واجپئی صاحب کو انہوں نے 99 میں فیبری 99 میں لاہور بلایا، اور وہ تھا 8 مہینے کے بعد جب دونوں کنٹریز نیوکلر ہو گئی تھیں، بہت بڑا ایک وہ تھا، لیکن اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، اس جنرل مشرف وغیرہ، انہوں نے سبوٹاج کیا۔ پھر 2016 میں بھی انہوں نے پھر انیشیٹو لیا اور مودی صاحب یہاں آئے، اس کو بھی ان کا بھی اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ان کی جو بنیادی چیز تھی کہ نیبرز کے ساتھ آپ لڑتے نہیں ہیں، صحیح،
اور تجارتی بلاکس ہوتے ہیں، جیسے آپ آسین کنٹریز ہیں اس میں جو تقریباً 85% تجارت ہے نا وہ ود ان دیٹ بلاک ہوتی ہے. اوکے. اسی طرح سے جی سی سی کنٹریز ہیں، گلف کوآپریشن کنٹریز. یورپین یونین از اے ٹریڈنگ بلاک ہے. اب یہاں ہم لیس دین 1% تجارت کرتے ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ، چائنا کو چھوڑ کے. تو وہ اس کی جو اہمیت ہے نا وہ جتنا وہ، اور میں جتنا بڑا سپورٹر آج بھی ہوں اس چیز کا. اور اسی طرح سے اگر آپ اکنامک پالیسیز لیں، پرائیویٹائزیشن کا ایک ایگزامپل لے لیں، پی ٹی آئی اور پی 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 اس وقت بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اینٹی پرائیویٹائزیشن تھی، ان کے مینیفیسٹوز میں لکھا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پرو تھی. اب میں اگر پرائیویٹائزیشن کا حامی ہوں اور بڑا شدت سے حامی ہوں تو میں پی 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 میں یا پی ٹی آئی میں اس کا جاتا تو لوگ کہتے ہیں یار آپ کا کوئی نظریہ ہے، آپ روز بیٹھ کے ہمیں یہاں لیکچر دیتے ہیں اور وہاں آپ کچھ اور پارٹی جو. سو بڑی کلیئرٹی تھی. اب ان اصولوں کو اگر آپ چھوڑ دیں پارٹی تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟